بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح عقائد نسویہ کے سبق کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج ہمارے سبق کا آغاز فحاولت ان اشرحہ شرحا سے ہوگا۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح کے طرز کو، انداز کو بیان کریں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ میں نے کس طرح العقائد نامی رسالے کی شرح بیان کی ہے اور اس میں میں نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کی ہیں۔ تو اس حوالے سے آئیے پہلے عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں فحاولت ان اشرحہ شرحا یفصل مجملاته ویبین معضلاته وینشر مطویاته ویظہر مکنوناته مع توجیہ للکلام فی تنقیح وتنبیہ علی المرام فی توضیح وتحقیق للمسائل غب تقریر وتدقیق للدلائل اثر تحریر وتفسیر للمقاصد بعد تمہید وتکثیر للفوائد مع تجرید تاویا کشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافیا عن طرفي الاقتصاد الاجتناب والإخلال واللہ الہادی إلی سبیل الرشاد والمسؤول لنیل العصمت والسداد وہو حسبی ونعم الوکیل۔ یہ آج ہماری عبارت ہے۔ تو یہ بات میں پہلے عرض کر چکا کہ یہاں سے شارح اپنی شرح کی طرز اور انداز، اسلوب کو بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ میں نے شرح کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھا ہے اور میں نے اس العقائد نامی رسالے کی جو شرح کی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے فحاولت، پس میں نے ارادہ کیا، ان اشرحہ شرحا، اشرحہ کی ہو ضمیر العقائد کی طرف راجع ہے، اس العقائد نامی رسالے کی شرح کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ ایسی وہ شرح ہو کہ یفصل مجملاته، کہ جو اس کے یعنی العقائد نامی رسالے کے مجملات کی تفصیل کرے، ویبین معضلاته، اور اس کے پریشان کن مقامات کو بیان کرے، وینشر مطویاته، اور اس کے پیچیدہ مقامات کو کھول دے، پھیلا دے، ویظہر مکنوناته، اور اس کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے، مع توجیہ للکلام، ساتھ کلام کی توجیہ کرتے ہوئے، فی تنقیح، تنقیح میں کانٹ چھانٹ کرنے میں، وتنبیہ علی المرام، اور مقصود پر تنبیہ کرتے ہوئے، فی توضیح، وضاحت کرنے میں، وتحقیق للمسائل، اور مسائل کی تحقیق کرتے ہوئے، غب تقریر، تقریر کے بعد، وتدقیق للدلائل، اور دلائل کی باریکیوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرتے ہوئے، اثر تحریر، تحریر کے بعد، وتفسیر للمقاصد، اور مقاصد کی تفصیل کرتے ہوئے، بعد تمہید، تمہید کے بعد، وتکثیر للفوائد، اور فوائد کو کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، مع تجرید، حذف و زوائد کو حذف کر دینے کے ساتھ، اور تاویاً کشح المقال، اس حال میں نے شرح کی ہے کہ لپیٹتے ہوئے گفتگو کے پہلو کو، عن الاطالۃ، درازگی سے، والاملال، اور اکتاہٹ سے، ومتجافیاً عن طرفی الاقتصاد، اور پہلو تہی کرتے ہوئے اقتصاد یعنی میانہ روی کی دونوں طرفوں سے۔ میانہ روی کی دونوں طرفیں کون سی ہیں؟ الاجتناب والاخلال، اجتناب اور اخلال سے۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ والمسؤول لنیل العصمت، اور اسی سے سوال کیا جاتا ہے غلطی سے بچنے کا، والسداد، اور درستگی کا سوال کیا جاتا ہے۔ وہو حسبی ونعم الوکیل، اور وہی میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز۔ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے حوالے سے تفصیل عرض کیے دیتے ہیں۔ اس میں
یفصل فصلہ یفصل کا معنی ہوتا ہے تفصیل کرنا. مجملات، مجملات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجملات کہتے ہیں کہ وہ لفظ، وہ کلمات کہ جن کی مراد محض لفظ سے ظاہر نہ ہو بلکہ ان کو بیان کی حاجت ہو، اس کو مجملات کہتے ہیں. یبین بیانہ، یبین کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کرنا. معضلات، معضلات کا معنی ہوتا ہے پریشان کن مقامات، پریشان کن مقامات. ینشر مطویات ہی، ناشر ینشر کا ویسے معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، مطویات ہی لپٹی ہوئی باتوں کو، پیچیدہ جگہوں کو. یظہر مکنونات ہی، اظہر یظہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، مکنونات ہی چھپی ہوئی باتیں. مع توجیہ، توجیہ کرتے ہوئے. توجیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجیہ، کلام کی توجیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلوب کی جانب، مقصود کی جانب کلام کو متوجہ کرنا، مقصود کی جانب کلام کو متوجہ کرنا. تو توجیہ کرتے ہوئے کلام کی فی تنقیح، تنقیح کا معنی گزشتہ سبق میں بھی ہم نے بیان کیا تھا. تنقیح کا لغوی معنی ہوتا ہے ہڈی سے گدے کو نکالنا، یعنی مطلوب کو زوائد سے خالی کر دینا، کانٹ چھانٹ کرنا. و تنبیہ، اور خبردار کرتے ہوئے، علی المرامی، مقصود پر، فی توضیح، وضاحت کرنے میں. و تحقیق للمسائل، اور مسائل کی تحقیق کرتے ہوئے، غبہ تقریر، غبہ یہاں بعدو کے معنی میں ہے، تقریر کے بعد. و تدقیق للدلائل، اور دلائل کی تدقیق کرتے ہوئے. اسرا تحریر، اسرا بھی بعد کے معنی میں ہے، تحریر کے بعد. تحریر اور تدقیق، تحقیق اور تدقیق، اس میں تھوڑا سا فرق عرض کیے دیتے ہیں. تحقیق حق کا یحقق، تحقیق کا معنی ہوتا ہے بات کو ثابت کرنا. حق کا یحقق، تحقیق کا معنی ہے بات کو ثابت کرنا. جبکہ دقق یدقق کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی کی بات کر رہے ہیں، باریک کرنا. کیا کرنا؟ باریک کرنا. تحقیق کا ایک معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مسامحت کو چھوڑ دینا، یہ بھی تحقیق ہے. مسامحت کو چھوڑ دینے کو بھی تحقیق کہتے ہیں. جبکہ بین السطور والوں نے بھی تحقیق کا معنی بیان کیا ہوا ہے کہ اثبات المسئلۃ بالدلیل، مسئلہ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کو بھی تحقیق کہتے ہیں. جبکہ تدقیق، ویسے دقہ کا یدقیق، تدقیق کا معنی ہوتا ہے باریک کرنا، لیکن اصطلاح میں ان چھپی ہوئی باتوں کو نکال کر رکھ دینا جن کا سمجھنا دشوار ہو. ان چھپی ہوئی باتوں کو نکال کر رکھ دینا جن کا سمجھنا دشوار ہو، اسے تدقیق کہتے ہیں. اور اس میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا اثبات الدلیل بالدلیل، دلیل کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، یعنی دلیل کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں سے ہر مقدمہ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کو بھی تدقیق کہتے ہیں. شارح فرماتے ہیں کہ میں نے العقائد نامی یہ جو رسالہ ہے، کتاب ہے، اس میں مسائل کی تحقیق بھی کی ہے تقریر کے بعد، اور اس کے دلائل کی تدقیق بھی کی ہے، یعنی دلائل کو دلائل کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے. وہ تفسیر للمقاصد، اور مقاصد کی تفصیل کی ہے، بعد تمہید، تمہید کے بعد. تمہید کہتے ہیں مبادیات کو ذکر کرنا. تو مبادیات کو ذکر کرنے کے بعد جو مقصود ہے اس مقصود کی باقاعدہ تفسیر بھی ذکر کی ہے. تکثیر للفوائد، اور فوائد کو کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، مع تجرید، تجرید کے ساتھ، یعنی تجرید کے ساتھ فوائد کو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. تجرید کسے کہتے ہیں؟ تجرید کہتے ہیں کہ حذف و زوائد کو حذف کر دینا، حذف و زوائد کو حذف کر دینے کو تجرید کہتے ہیں. طاوین کشح المقالی عن الاطالۃ والاملاء، یا طاوین جو ہے یہ اشرحہ میں جو آنا ضمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے، یعنی میں نے شرح کی ہے اس حال میں کہ لپیٹتے ہوئے مقال یعنی گفتگو کے پہلو کو، عن الاطالۃ درازگی سے، والاملال اور اکتاہٹ سے. کشح کہتے ہیں پہلو کو،
مقال گفتگو، ان الاطالہ درازگی، والاملال اکتاہٹ. تو یعنی اس طرح کلام کیا ہے کہ بہت لمبا نہیں کر دیا کہ جس سے لوگ املال یعنی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں یا بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے. اور متجافین ان طرفی الاقتصادی، اور پہلو تہی کرتے ہوئے ان طرفی الاقتصاد، اقتصاد یعنی میانہ روی کی دونوں طرفوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے. اور دونوں طرفیں کون سی ہیں؟ یعنی بیچ میں میانہ روی ہے اور سائڈوں پہ جو دو طرفیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اتناب و اخلال. اتناب کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ کلام کر دینے کو اتناب کہتے ہیں. اور اخلال یعنی کلام کو اتنا مختصر کر دینا کہ مقصود اور مطلوب نہ سمجھا جا سکے. کلام کو اتنا زیادہ مختصر کرنا کہ مطلوب و مقصود ہی سمجھ نہ آئے، اسے اخلال کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جو کلام کیا ہے وہ اتناب و اخلال سے پاک ہے. واللہ الہادی، اور اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے، الی سبیل الرشاد، سیدھے رستے کی طرف، والمسعول لنیل العصمت، اور اسی سے غلطی سے بچنے کا سوال کیا جاتا ہے، والسداد، اور درستگی کا سوال کیا جاتا ہے، وہ حسبی، اور وہ مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. اچھا، یہاں تک تو یہ عبارت اور ترجمہ اور مفہوم میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح کا انداز، طرز، اسلوب بیان فرما رہے ہیں. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں. ان میں ایک چیز تو یہ بیان کریں گے کہ احکام شرعیہ جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک چیز یہ بیان ہوگی، اور دوسری چیز یہ بیان ہوگی کہ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام دینے کی وجہ کیا ہے. فرماتے اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل وتسمى فرعیۃ وعملیہ، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. اب سماعت کر لیں، میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں سے احکام شرعیہ کی تقسیم اور جو ان کو نام دیے جاتے ہیں علوم کو، ان کی وجہ تسمیہ شارح ذکر کریں گے. فرماتے ہیں جان لو کہ ان الاحکام الشرعیہ، بے شک احکام شرعیہ جو ہے، احکام حکم کی جمع ہے. حکم کے بہت سارے معنی ذکر کیے جاتے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا، خواہ وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو، اس کو حکم کہتے ہیں. دوسرا ایک حکم جو ہوتا ہے کہ نسبت واقع ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی حکم کہتے ہیں. نسبت کے وقوع یا عدم وقوع کو حکم کہتے ہیں. تو یہاں پر حکم سے مراد حکم شرعی ہے. حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم شرعی. حکم شرعی سے کیا مراد ہے؟ حکم شرعی سے مراد وہ حکم ہے جو شرع سے ماخوذ ہے، کتاب و سنت و اجماع سے جو ماخوذ ہے اس کو حکم شرعی کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں ان الاحکام الشرعیہ، بے شک وہ احکام جو کہ شرعیہ ہیں، یعنی کتاب و سنت و اجماع سے ماخوذ ہیں، منہا، ان احکام شرعیہ میں سے کچھ احکام تو ایسے ہیں، ما یتعلق بکیفیت العمل، کہ جو متعلق ہوتے ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے عمل کی کیفیت سے. تو وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل کی کیفیت سے ہوتا ہے، تسمى فرعیتاً و عملیتاً، ان کو فرعیہ اور عملیہ کا نام دیا جاتا ہے. ان کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ فرعیہ اور عملیہ کا نام دیا جاتا ہے. فرعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اصول اربعہ سے متفرع ہیں، اس سے نکلتے ہیں، اصول اربعہ سے، یعنی کتاب و سنت اجماع و قیاس سے یہ نکلتے ہیں، اس وجہ سے ان کو فرعیہ کہتے ہیں. اور عملیہ اس لیے کہتے ہیں لأنها تتعلق بالعمل، ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کو عملیہ کہتے ہیں. تو وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے ان کو فرعیہ عملیہ کہا جاتا ہے. ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، اور احکام شرعیہ میں سے وہ احکام ما يتعلق جن کا تعلق بالاعتقاد، اعتقاد کے ساتھ ہے.
وتسمى اصلیتاً و اعتقادیتاً، ان کو اصلیہ اور اعتقادیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اصلیہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہی سے آگے دوسرے احکام جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس وجہ سے یہ اصل ہیں، اور اس وجہ سے بھی یہ اصل ہے کہ تمام اعمال فرعیہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اعتقاد درست نہ ہو، تو اس اعتبار سے بھی یہ اصلیہ ہوں گے۔ اور اعتقادیہ اس لیے ان کو اعتقادیہ کہا جاتا ہے لأنہا تتعلق بالاعتقاد، کہ ان کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، اس بنا پر یہ اعتقادیہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ دو طرح کے احکام ہیں، ایک وہ حکم یا وہ احکام جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوگا تو وہ فرعیہ عملیہ ہوں گے، ان کو فرعیہ عملیہ کا نام دیا جائے گا، اور دوسرے وہ احکام شرعیہ کے جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے ان کو اصلیہ اعتقادیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ والعلم المتعلق بالاولی، اور وہ علم جو اولا یعنی پہلی قسم کے ساتھ متعلق ہوگا، پہلی قسم یعنی فرعیہ عملیہ، پہلی قسم کے ساتھ جو متعلق علم ہوگا، یسمى علم الشرائع والاحکام، اس علم کو علم الشرائع والاحکام کا نام دیا جاتا ہے۔ جو فرعیہ عملیہ کے ساتھ علم متعلق ہوتا ہے اس کو علم الشرائع والاحکام کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں یہ علم الشرائع والاحکام کا نام کیوں دیا؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ لما سے شارح ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لما انہا لا تستفاد، اس لیے کہ یہ جو احکام شرعیہ فرعیہ ہیں عملیہ ہیں، لما انہا اس لیے کہ یہ لا تستفاد، اس لیے کہ لا تستفاد یہ حاصل نہیں کیے جاتے الا من جہت شرعی، مگر شرع کی جہت سے، یہ یعنی شرع سے ہی مستفاد ہیں، شرع سے ہی یہ حاصل ہیں، اس وجہ سے چونکہ یہ شرع سے حاصل کیے جاتے اس وجہ سے ان کو علم الشرائع کہتے ہیں۔ اور علم الاحکام اس لیے کہتے ہیں ولا يسبق الفہم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، کہ جب مطلق احکام کہا جاتا ہے تو مطلق احکام کے وقت سبقت ذہنی جو ہوتی ہے وہ انہی احکام کی طرف ہوتی ہے، یعنی جب مطلق کہا جائے حکم یا مطلق جب احکام کہا جائے گا تو مطلق احکام کہنے کے وقت جو تبادر ذہنی ہے، جو سبقت ذہنی ہے، وہ فوراً ان فرعیہ عملیہ کی طرف ہی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو علم الاحکام بھی کہتے ہیں۔ تو علم الشرائع والاحکام کی وجہ بھی بتا دی کہ علم الشرائع والاحکام اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم الشرائع اس لیے کہا کہ یہ شرع سے مستفاد ہوتے ہیں، شرع کی جہت سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور احکام اس لیے کہ تبادر ذہنی جب ان کو مطلق احکام کا نام لیا جاتا ہے تو تبادر ذہنی فوراً انہی اعمال کی طرف، انہی احکام کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ اچھا، وبثانیتی، اس کا عطف بالاولی پہ جا رہا ہے، یعنی والعلم المتعلق بالثانیتی، وہ علم جو دوسری قسم کے ساتھ متعلق ہوگا، دوسری قسم یعنی اصلیہ اعتقادیہ، جو دوسری قسم کے ساتھ متعلق ہوگا اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس کو نام دیا گیا علم التوحید والصفات، اس کو علم التوحید والصفات کا نام دیا گیا ہے، یعنی توحید و صفات کا علم، تو جس کو ہم علم الکلام بھی کہتے ہیں، علم العقائد بھی کہتے ہیں۔ تو علم الکلام کو یا علم العقائد کو علم التوحید والصفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لما ان ذالک اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ، اس لیے کہ ان ذالک کا مشار لے توحید و صفات ہے، کیونکہ یہ جو توحید و صفات ہیں اشہر مباحثہ، یہ اس علم کی سب سے زیادہ مشہور بحثوں میں سے ہیں، سب سے مشہور بحثیں ہیں، وہ اشرف مقاصد ہی، اور اس علم الکلام یا علم العقائد کے اشرف مقاصد میں سے ہے، سب سے زیادہ شرف والے مقاصد میں سے یہ توحید و صفات ہیں۔ تو جو مشہور بحث تھی یا مشہور اشرف مقصد تھا، اس کی وجہ سے پورے علم کو وہ نام دے دیا گیا، یعنی کل کو جز کی وجہ سے نام دے دیا گیا ہے، پورے کل کو، کل پورا علم ہے تو یہ توحید و صفات کا علم یہ اس پورے علم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو یہ تسمیت الکل، پورے کل کو نام دینا بھی اسم الجز، جز کے نام کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب یہ دونوں جو
احکام ہیں، احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ، احکام شرعیہ اصلیہ اعتقادیہ کے ساتھ جو جو علم متعلق ہوگا ان کے نام اور پھر ان کی وجہ تسمیہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔